ڈاکٹر صاحب، IMF پروگرام کے ساتھ ساتھ ہمارے کاروبار کا پہیہ چلنا یہ ممکن ہے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی جاب کریشن کی طرف ہم کو جائیں گے یا کوئی معیشت کے اندر کسی طرح کی کوئی بہتری آئے گی؟ میرے خیال سے بہتری کی خبریں آ سکتی ہیں اور آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو 10-12% ہماری مارکیٹ بڑھ چکی ہے، جس کا مطلب ہے کہ $5 بلین سے تو ہماری اسٹاک مارکیٹ بڑھ گئی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ کمپنیاں بھی بہتر ہوئی ہوں گی، دیگر کمپنیاں بھی بہتر ہوئی ہیں۔ تو یہ اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ جب آپ IMF کے پروگرام میں آ گئے اور آپ نے ڈیفالٹ کے خطرے کو ٹال دیا ہے تو پھر اس کے بعد آپ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اب اگر ہم جو یہ ریفارمز کر لیتے ہیں جو IMF کے پروگرام میں ہیں، اور یہ 9 مہینے میں تو نہیں ہو سکیں گے، اوبیسلی آپ کو اگلے 3 سال بھی چاہیے، لیکن یہ 9 مہینے میں IMF کے ٹریک پہ رہ کے ایک اور پروگرام میں کر لیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم ضرور آگے نکلیں گے۔ اور گیون آور ہیوج پاپولیشن، دیکھیں معیشت تو چل سکتی ہے، معیشت چلانا پاکستان میں اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے، لیکن جو بار بار مسئلہ آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں پھنس جاتے ہیں، دیگر چیزوں میں پھنس جاتے ہیں۔ اب اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی کنٹرول میں ہے، اگر ہم اس کو تھوڑا سی امپورٹ ریسٹرکشن کم کر کے بھی کنٹرول میں رکھ لیں اور آگے چلتے رہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی چیزیں ہو جائیں گی پاکستان کے اندر، اور جو اس پاکستانی کاروباری ہیں وہ خود سب سے پہلے انویسٹ کریں گے، اس سے پہلے کہ کوئی فورنر آئے گا، پہلے پاکستانیوں کو کرنا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت جو ہمارا انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 22% کے قریب ہے، امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ 1-2% مزید اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ پھر ایکسچینج ریٹ کی جو پوزیشن ہے، ایسے میں نیا سرمایہ کار پاکستان میں کیوں سرمایہ کاری کرے گا جب آلریڈی جو یہاں پر صنعتیں موجود ہیں ان میں کسی طرح کی گروتھ نہیں ہے؟ اور اگر یہ سلسلہ ایسے ہی چلے گا پھر آپ آنے والے چند سالوں میں کس طریقے سے جاب کریشن کریں گے؟ اور یہ تو پھر ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ دیکھیں ایک دم چیلنج میں ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور جس قسم سے آبادی جس تیزی سے بڑھ رہی ہے اتنی نوکریاں پیدا کرنا بہت مشکل ہوگا انڈر دی IMF۔ ہم کو اگر اکنامک گروتھ چاہیے تو ہم کو IMF سے اپنی جان چھڑوانی ہوگی، لیکن ہم اس سٹیج پہ نہیں ہیں اس وقت، اور ہم پچھلے پورے سال تقریباً 10 مہینے IMF کے پروگرام میں نہیں تھے، لیکن گروتھ تو پھر بھی نہیں ہوئی معیشت کی، تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ IMF کے پروگرام سے گروتھ نہیں ہوئی، بغیر IMF کے بھی ہم نے کون سی گروتھ۔ اب ہم کو آگے جا کے دیکھنا ہے کہ ہم کو معیشت کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے، ہم کس طرح، مثال کے طور پر دیکھیں قیمتیں بڑھانا ریفارم نہیں ہوتا ہے، اگر ہم نے بجلی کی قیمت بڑھا دی یا گیس کی قیمت بڑھا دی یہ ریفارم نہیں ہے۔ ریفارم ہوگا کہ اگر ہم ان کو نجکاری کی طرف لے جائیں، اپنی معیشت کے اندر ایفیشنسیز لے کر آئیں جس کی وجہ سے پھر فورنرز آئیں گے۔ اگر آپ کی بجلی بھی مہنگی ہے، گیس بھی مہنگی ہے، لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں، تو پھر فورنرز کیوں آ کے پاکستان انویسٹ کریں گے؟ ہم کو کچھ ایسے انٹرپرائز زونز بنانے پڑیں گے، ایگریکلچر کے اندر ایک ریولوشن لانا پڑے گا۔ جو سب سے لویسٹ ہینگنگ فروٹ ہے وہ ایگریکلچر ہے، جس کے اندر ہم پروڈکٹیوٹی بڑھا سکتے ہیں، اور ہم $4-6 بلین کا اگر ہم ایڈیبل آئل امپورٹ کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ پیدا کر سکتے ہیں، کپاس کو ہم امپورٹ کر رہے ہیں، ہم وہ یہاں پہ پیدا کر سکتے ہیں، ہماری پروڈکشن کم ہو گئی ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی طرف اگر ہم فوکس کریں تو شارٹ ٹرم کے اندر بھی پاکستان کے لیے بہتری لا سکتے ہیں، اور ان دی اینڈ کامران بھائی دیکھیں ہم $20 بلین سے پھنس رہے ہیں، اور اگر ہم $20 بلین سے امپورٹ کر لیں، اور $20 بلین اب دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، اور اگر ہم $20 بلین سے امپورٹ بڑھا دیں تو کیا مسئلہ ہے؟ صرف بنگلہ دیش کی اس سال کی جو ٹارگیٹ ہے وہ $72 بلین کا امپورٹ ہے، تو ہم اگر 50 بلین پہ بھی لے آتے ہیں تو ہمارے مسئلے تو ختم ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب IMF کہہ رہے کہ پاکستان نے کہا ہے کہ ٹیکس ٹو GDP ریشو 12% کرنے ہیں، لیکن IMF نے پاکستان کو مشورہ دیا کہ اس کو 15% تک کیا جائے، جو ہدف بھی دیا ہے۔ اب چلیں، ایک تو ٹیکس پیئر ہے، اس نے تو ٹیکس دینا ہے، وہ ٹیکس دے بھی رہا ہے، جو ٹیکس پیئر نہیں ہے اور جو انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے، اس کا معاملہ کس طریقے سے پھر بہتر ہوگا؟ مطلب یہ تو چیزیں آپ بھی کہیں گے کہ ہونی چاہیے، ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہونی چاہیے، میں بھی کہوں گا، سوال یہ ہوگا کیسے؟ IMF کچھ چیزیں لکھ سکتا ہے، لیکن اصل رسپانسبلٹی اور ذمہ داری ہماری ہے، اور کرنا بھی ہمیں ہے، اور اس کے لیے بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ پولیٹیکل ول بھی چاہیے، لیکن تھوڑی صحیح سوچ بھی چاہیے ہمارے پاس، کیونکہ ایک ہی ہمارے پاس ایجنسی ہے FBR جو ٹیکس جمع کرتی ہے، اور ہم صوبوں کو اتنے پیسے دے دیتے ہیں کہ ان کو ٹیکس جمع کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لہٰذا نہ وہ پراپرٹی پہ ٹیکس جمع کرتے ہیں، نہ وہ ایگریکلچر انکم پہ ٹیکس جمع کرتے ہیں، وفاق بھی دکانداروں سے ٹیکس نہیں جمع کرتا، 50% آپ کی اکانومی جو ہے وہ سروسز سیکٹر کی ہے، آپ کی سروس سیکٹر سے آپ کوئی ٹیکس نہیں جمع کر رہے۔ جب تک آپ ان سیکٹرز پہ نہیں جائیں گے جہاں سے آپ ٹیکس نہیں لیتے، جب تک کہ آپ پراپرٹی کو نہیں ٹیکس کریں گے، جب تک کہ آپ فکس لینڈ ٹیکس کریں، ایگریکلچر کو انکم ٹیکس نہیں لگانا چاہیے لیکن فکس ٹیکس ہونا چاہیے ایگریکلچر کے اوپر آفٹر اے فیو ایکرز،
اور جب تک آپ ریٹیل سیکٹر سے، ہول سیل سیکٹر سے اور سروس سیکٹر سے جنرلی ٹیکس نہیں لیں گے، آپ ٹیکس ٹو جی ڈی پی نہیں بڑھا سکیں گے. آپ وہی کر سکیں گے کہ جو آپ کے شکنجے میں ہیں آپ ان کو مزید دبا سکیں.